आज प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की शेखोपुरा में भिकी पावर प्लांट का इफ्तिताह। मौके पर अपनी तकरीर में वजीर आजम ने इमरान खान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है जिसे दुनिया भी तस्लीम करती है, ऐसे में वो फीते ना काटें तो क्या करें। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कराची में हैं, जहां उन्होंने हुकूमत पर कराची के हालात पर तवज्जो न देने पर सख्त तनकीद की। उसके बाद कुछ बात रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सीज फायर की खिलाफ वर्जियों पर गौर हुआ। साथ ही अफगानिस्तान में हाल ही में पेश आने वाली दहशतगर्दी के वाकयात पर अफगान हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ यकजहती का इजहार भी किया गया। और आखिर में कुछ बात अवामी नेशनल पार्टी की, जिनके सरबराह असफंदियार वली खान ने कल चारसद्दा में एक जलसे से खिताब के दौरान कहा कि अगर 12 मार्च तक हुकूमत ने फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने का फैसला ना किया तो उनकी जमात इस्लामाबाद में धरना देगी, जिसके बाद हुकूमत 2014 के PTI के धरने को भूल जाएगी। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606028 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको टेलीफोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस हो। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv। और यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आप हमारे चैनल पे हमारा प्रोग्राम इस वक्त देख सकते हैं। गुलबिन बीबी, आपका और मेरा अक्सर बहुत सारी बातों पर इख्तिलाफ रहता है, लेकिन कम अज़ कम ब्रॉडली इसीलिए शायद हम इतने अरसे से इकट्ठे आप प्रोग्राम भी कर रहे हैं कि हमारी कोशिश ये होती है कि दीवानों की तरह इस वक्त प्रोग्राम करते हुए रेटिंग्स के पीछे भागने की बजाय कुछ ऐसी बात पर तवज्जो दी जाए जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया हमारी स्क्रीन्स नज़रअंदाज किए हुए हैं, लेकिन अगर ज़रा उस पर गौर किया जाए तो ये खल्क़ खुदा के मसाइल हैं, हमारे आवाम की अक्सरियत के मसाइल हैं और ज़्यादातर गरीब लोगों के मसाइल हैं, और उन लोगों के यानी कि हैं मसाइल जो कि अपनी आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंचा सकते और शायद जिनकी रेटिंग्स की खातिर शो करने वाले, नाटक करने वाले जो है उनकी केयर भी नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। अब कल रात को तकरीबन 12:15 साढ़े 12 बजे के करीब मैंने ये भी ट्विटर पे एक स्टोरी चलती देखी जिसने ये दावा किया कि गुज़श्ता 4 महीनों में सऊदी अरब से 39,000 पाकिस्तानियों को निकाल बाहर किया गया है। 39,000 4 महीने, तो औसतन तुम कम अज कम भी कर लो 10,000 तो 9,000, तो चलो जी अगर कम करना है वैसे 10,000 ऑलमोस्ट 10,000 पर मंथ। 10,000 पाकिस्तानी का आना, ये 10,000 पाकिस्तानी और ये सारे 4 महीने में मिला के कोई 39,000 बनने का मतलब है 39,000 खानदान। बिल्कुल, कितने लाखों लोग, लाखों बन जाते हैं ना जब आप उनके ऊपर लोगों की डिपेंडेंस। यहाँ पे तो भाई एक बच्चा घर से जाता है ना और 10-12 दुबई कम कर दो, माशाल्लाह जबरदस्त, और 10-10 लोगों को वो मतलब कर उनको पार रहा होता है। और ये अब मैंने सबसे पहले, चूंकि बदकिस्मती से जब से ये ट्रंप वाला वाकया हुआ है तो फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया पर जो चीज़ आए, इसीलिए सुबह जब मेरा और आपका टेलीफोन पे राब्ता हुआ तो मैंने आपसे दरख्वास्त की, मैंने कहा बीबी इस खबर को चेक करें, क्या ये वाकई दुरुस्त है या नहीं। सऊदी गज़ेट की थी ना, आपने इसको फॉलो किया, आप गई सऊदी गज़ेट की उस पे, और उस वेबसाइट पर ऑफिशियल उस अखबार की मौजूद है। जी जी बिल्कुल। और इतने एक जालिमाना अंदाज में है कि लाल स्याही में मोहर है, डिपोर्टेड निकाल दिया। रिपोर्टर को बाकायदा बायलाइन भी दी गई। जी जी, ये नहीं कि कोई एजेंसी। उसके बाद बीबी वहां की जो सिक्योरिटी काउंसिल यानी कमेटी, वहां की जो कौमी सलामती का जो इदारा होगा, शूरा की कौंसल का, उसके अब्दुल्ला सहदोन को कोर्ट किया गया है
یعنی یہ رپورٹر نے اپنے پاس سے ذرائع کہہ کے خبر نہیں لگائی. نہیں اس نے بالکل ڈیو ڈیلیجنس کی. میں بہت حیران ہوا آج صبح جب میں نے اخبارات دیکھے تو میں نے اپنے کسی اخبار میں یہ خبر نہیں دیکھی. نہیں بالکل، کیونکہ آپ نے مجھے بھی کہا تھا کہ اس کو دیکھو، تو پھر میں نے بھی دوبارہ چیک کر کے کوشش کی کہ ابھی تک میں نے ریموٹ لے کر جتنا تھوڑا بہت ٹی وی کو دیکھا ہے دوپہر سے لے کر اب تک میں نے کسی ٹی وی پر بھی اس کا تذکرہ نہیں سنا. نہیں، ناٹ ایٹ آل. اب گل مینے نہیں صرف ایک بات سوچو، فرض کرو 39,000 نہیں 500 پاکستانیوں کو کل ٹرمپ کی پالیسیز کی وجہ سے کہا جائے کہ ڈی پورٹ. ہم اتنا ہم اس وقت پروگرام امریکی ظالمت، یہ ٹرمپ آیا دشمن، تم نے لیڈ سٹوری بنائی ہوتی اپنے انٹرو میں. یہ 39,000 گھروں کے کفیل، بالکل 39,000 گھر چلانے والے صرف 4 مہینوں میں مطلب that is 10,000 پاکستانی. اس کا مطلب ہے and the process goes on. وہ ویٹنگ کر رہے ہیں اور ویٹنگ کرتے ہوئے یہی عبداللہ الصادون صاحب فرما رہے ہیں، ان کے آرڈرز ہیں کیوں وہ کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں ان کی سیاسی اور مذہبی انکلینیشنز بھی چیک کرو پہلے. مطلب باقی تو یہی ویٹنگ ہے، یہی ٹرمپ کہہ رہا ہے، ٹرمپ بھی یہی کہہ رہا ہے نا. تو اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو، اس کو یہ اچھا جی یہی نہیں آگے بھی بالکل. اس کے بعد ان کی جو وزارت داخلہ ہے، سعودی عرب جیسا ملک جہاں پر کہ انفارمیشن اتنی آسانی سے لوگوں تک نہیں دی جاتی ہے، انہوں نے بھی ایک نفت توسل یعنی ایک ونڈو ٹو انفارمیشن، اطلاعات تک رسائی یا کھڑکی بنا رکھی ہے. اس میں بھی اطلاع یہ ہے کہ ابھی تک 82 پاکستانی جو ہیں ان پر یہ الزام ہے کہ وہ دہشت گردی اور سیکورٹی وغیرہ کے کاموں میں ملوث تھے اور وہ انٹیلیجنس پریزنز میں ہیں. یعنی ابھی تک اٹھا لیا گیا، یعنی کہ وہ ڈیٹینشن میں، سیدھی بات. ٹھیک ہے چلے. اس کے بعد آپ نے بارہا تذکرہ سنا ہوگا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا. جی بالکل. اکارڈنگ ٹو دا ونڈو، یعنی یہ وزارت داخلہ کے مطابق سعودی گزٹ رپورٹ کر رہا ہے کہ 15 پاکستانی انکلوڈنگ اے وومن، ایک عورت سمیت، قوم کی بیٹی ہماری. یہ عورت کا نام کیا ہے بھائی؟ یہ کہاں کی ہیں؟ کیا کر رہی تھی؟ سعودی عرب میں کام کر رہی تھی، کسی کی بیوی تھی کہ ان کے شوہر کام کرتے تھے، کیا تھا؟ کیونکہ یہ عافیہ صدیقی نہیں ہے اور امریکہ میں نہیں گرفتار ہوئی. تو were nabbed following the recent terrorist operations in recent حالیہ الحزرہ اینڈ نسیم ڈسٹرکٹس آف جدہ. 22 جنوری کی خبر ہے نصرت صاحب کے 69 پاکستانی سعودی ڈیٹینشن میں تھے، اسی اخبار کی. تو اس کے بعد اب بڑھ گئے نا، 82 ہو گئے، اب ہو گئے. بالکل آپ کی بات درست. جب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ یہ خبر اصلی ہے، کسی نے جعلی نہیں لگائی، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی وہ پھر پک ہو رہی تھی، خاص طور پر ہمارے ہمسائے ازلی دشمن ہمارے دوست خوش ہوئے نا، انہوں نے کہا یہ دیکھیں کہ جی یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور برادر مسلم ملک میں ہو رہا ہے، ڈسپلے کر کے وہ چھاپ رہے تھے. اب ہمارے ہاں بھی اخباروں کی ہمارے مقامی ویب سائٹس پہ آ رہی. لیکن وہ نصرت صاحب they have picked up exact wording اور انہوں نے جیسے سمجھیں کہ چھاپ دی ہے، کاپی پیسٹ کہتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے باوجود میں نے آپ سے درخواست کی کہ بی کچھ معلوم کر لیں تو کیا حکومت پاکستان. نصرت صاحب ہوا یہ تھا، ہم نے کہا کہ ہم جو فارن آفس کے اسپوکس پرسن ہیں ان کا جو کامنٹ ہے، جیسے اکثر ہم اپنے پروگرام میں ریکارڈ کر کے کوئی نہ کوئی موقف چلا دیتے ہیں، تو جب ہمارے پروڈیوسر نے ان کو اس کامنٹ کے لیے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی معلومات ابھی میں اکٹھی کر کے، میری ان سے ذاتی طور پہ تو نہیں بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ معلومات اکٹھی کر کے کل جو ہوتی ہے نا تھرسڈے کو ویکلی پریس بریفنگ، اس میں پھر بتائیں گے. کل رات 12:30 بجے کی ان کے پاس ابھی پوری معلومات شاید ابھی تھی نہیں. میں ان دس ڈے اینڈ ایج آف ڈیجیٹل کمیونیکیشن تو سعودی انٹیریئر منسٹری پاسپورٹ سے پتہ چل سکتا تھا بھائی. آج صبح جو ہے یہ تو کل رات کو اگر میں دیکھ کر یہ فیصلہ کر سکتا ہوں کہ کل میں نمبر 1
میں اس فکر میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ کیا یہ فیک نمبر بہت زیادہ ہے نا, مطلب اتنے پاکستانی کیا یہ فیک نیوز تو نہیں ہے. تو پہلا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ سعودی گزٹ کی اوریجنل ویب سائٹ پر جا کر کنفرم کی جائے کہ ویدر یہ جی پرنٹڈ ہو گئی. اس کے بعد اس کے بارے میں اپنا ورژن اف آئی کوڈ بی الرٹ, تو ان کا تو کام ہے ان سوالوں کے جواب دینا. اپنا ورژن تو اب کل ہی کیا ایک بہت بڑی منسٹری پائی جاتی ہے یہاں پر جس کو اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں, ان کے بارے میں پلس جب واپس آتے ہیں پاکستانی تو ان کا اور جب وہ آتے ہیں پتہ تو ہوگا نا کہ ایک دم سے سعودی عرب سے ویلکم ڈیسک ہوتے ہیں. جی 40,000 پاکستانی واپس آگے 4 مہینے میں, تو کسی کو اندازہ نہیں ہوا, اور آپ کو پتہ تک نہیں چلا. اور یہ جو اگر فرض کرو جب ایان جا رہی ہو تو وہ جہاز سے اس کو جانے نہ دیا جائے تو ساری سکرینوں پہ چل رہی ہوتی ہے. تو یہ 40,000 بندے اگر آئے ہیں سعودی عربیہ سے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی بھیا. نصرت صاحب شاہد عباس بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. جی بھیا. ہلو جی فرمائیے, آپ آن ایئر ہیں. جی میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں, شاہد عباس. جی شاہد صاحب آپ بات کیجئے. سر ہمارے ہاں یہ پیچھے 5 مہینے پہلے کی بات ہے, میرا ایک دوست گرمی میں کام کر رہا تھا, 48 ٹمپریچر تھا اس دن. تو ادھر کی حکومت نے اس کو ہی 5,000 ریال جرمانہ کر دیا, بجائے اس کے کہ اس کا جو مسئول تھا کمپنی یا کفیل اس کو جرمانہ کیا جاتا. جو مزدور تھا اسی کو 5,000 ریال جرمانہ کر دیا گیا. کس وجہ سے؟ کوئی ان کی ذہن میں کوتاہی, ان کا مطلب یہ تھا کہ اس پہ ہونا چاہیے تھا. لیکن جی دیکھیے اس بیچارے نے کیا کیا, اگر کام ہے گرمی میں 48 ٹمپریچر میں کام کر رہا تھا, دیکھیے اسی کو جرمانہ کر دیا گیا 5,000 ریال. دیکھیے آپ کی شاید بھائی میری التجا سنے کہ کام کر رہے ہیں, ورک کنڈیشنز بہت اچھی نہیں ہوگی, اس طرح کی ناانصافی ہو گئی, وہ اپنی جگہ ہے. ورک کنڈیشن یہ پاکستان کے اندر بھی شاید بہت سارے اداروں میں اتنی مناسب نہ ہو, لیکن بہرحال اس بیچارے کے پاس ابھی تک روزگار تو ہے. شاہد بھائی یہاں تو ہم 29,000 لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں جن کو گزشتہ اصول کی بات ہے کہ جرمانہ تو اس کی کمپنی کو ہونا چاہیے تھا, مزدور کو وہ آپ کی بات صحیح ہے جی, بہت بہت شکریہ. لیکن آپ تو ایک پرٹیکولر کیس کی بات کر رہے ہیں اور میں کہتا ہوں زیادتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. چلیں بریک کے بعد واپس آئیں. نصرت صاحب ایک صاحب کی ٹویٹ آئی ہے اس حوالے سے, بریک کے بعد پھر اپنے ناظرین کو پڑھ کے سنائیں گے. وقفہ لیتے ہیں. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. نصرت صاحب کوئی شامیر صاحب ہیں, انہوں نے ہمیں ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ جن خاتون کا آپ ذکر کر رہے تھے جن کا کہا گیا ہے ان کا نام فاطمہ ہے اور وہ جدہ سے کسی حسام بن صالح کے گھر سے دہشت گردی کے چارجز پہ گرفتار ہوئی. تو میں نے کہا کہ آپ کو یہ بات کیسے معلوم, آپ ہمیں کال کر کے ڈیٹیل بتائیے. انہوں نے کہا جی میں یہ اس سارے کیس کو فالو کر رہا ہوں. سعودی عربیہ, کنگڈم آف سعودی عربیہ انٹیریئر منسٹری نے آفیشلی یہ بات ٹویٹ کی تھی, مگر ہمارے حکومت یا میڈیا والوں میں سے کسی نے اس کو نہیں اٹھائی. ابھی 2 ٹویٹس آئی ہیں. چلیں جی, خاتون کا نام بھی بتا دیا, اور وہی بات ہے نا کہ یہ تفصیلات انہوں نے کہا کہ انہوں نے بتائی ہیں اس میں نہیں, تو یہ وزارت داخلہ کوئی انہوں نے کیا ہے نا. سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ 15 پاکستانی انکلوڈنگ اے وومن. جی, تو انہوں نے کہا کہ they had tweeted it officially but of no use to GOP اور میڈیا کے, ہم نے نہیں اٹھایا. جی یہ ایک بتایا گیا. پشاور سے کال ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. پشاور سے وحید بات کر رہا ہوں جی. جی وحید صاحب. سر جی یہ سعودیہ نے جو پاکستانیوں پہ پابندی لگائی ہے, یہ پابندی نہیں لگائی جی, 39,000 لوگوں کو 4 مہینوں میں واپس بھیجا ہے. جی ہلو. ہاں جی, 29,000 لوگوں کو واپس بھیجا ہے, پابندی نہیں لگائی, واپس بھیج دیا ہے. یہ پاکستانیوں کے ساتھ زیادتی ہے اور سعودیوں کو چاہیے کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں. اچھا چلیں جی, ہم بھی التجا کر رہے ہیں, یہی ہماری کوشش. یہ زیادتی ہے. اچھا دوسرا ایک اور ایسے بھائی میرے بس یہ کہ التجا آ گئی, ان سے اپیل کر دی, اگر وہ ہماری بات سن لیں تو. میں عرض صرف یہ کر رہا ہوں کہ یہ ایسی
ہم لوگ جو ہیں اب یہ 39,000 میں بار بار کہے چلے جا رہا ہوں کہ 4 مہینوں میں ہے. آپ کے ملک میں آلریڈی روزگار کی کیا صورتحال ہے, اور ہم لوگ اس خبر کو ایک چھوٹا سا ٹکر بھی دینے کو تیار نہیں. کسی نے اٹھایا ہی نہیں نصرت صاحب ایشو. ٹھیک ہے نا. اب جب آپ اس کا ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں, وزارت خارجہ کے ترجمان کہتے ہیں کہ کل جب میں وہ بریفنگ کروں گا وہاں پہ بھی اگر کسی نے سوال کیا وہاں ان سے اور چین جبان قسم کی گفتگو ہوگی, کیونکہ یہ 39,000 افراد جو ہیں یہ غریب آدمی ہیں, یہ اس طرح کے آدمی ہیں جن کا وہ ذکر کر رہے تھے. ہمیں غریب آدمی سے انٹرسٹ نہیں ہے, جو جینوئنلی جو ایک کماتا اور 10 کھاتے ہیں. درست. اور خالی کھلانا نہیں ہے, وہ بہنوں کی شادیاں کرتے ہیں, بچوں کو پڑھاتے ہیں, اپنے بھائیوں کے بچوں کو پڑھاتے ہیں, ماں باپ کے لیے گھر لے کر دیتے ہیں, اور وہاں وہ یہ تپتی دوپہر میں ریت پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. کس قسم کی طرح سے رہتے ہیں, وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ریٹنگز نہیں دیتے. ایشو ہمارا یہ ہے. اس کو یہ مت سمجھنا کہ اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی پتہ نہیں وہ سیلف سینسرشپ ہوتی ہے یا کسی حکومت نے آپ کو روکا ہو. آپ کا اپنا انٹرسٹ نہیں ہے. نہیں نصرت صاحب آپ بالکل اس لیے بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ہمیں بہت پیغام آتے ہیں. اکثر کالز بھی ہمیں بہت گلف کنٹری سے آتی ہیں, سعودی عرب اور دوسرے, اور بہت سارے اکثر میسیجز آتے رہتے ہیں جو اب سچ بات کرنی چاہیے. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے اس طرح کا مسئلہ ہو گیا, کسی کی پیمنٹ نہیں ہوئی, یہ جو تپتی دھوپ میں کام کروانا, یہ ایشوز اکثر لوگ پوائنٹ آؤٹ کر کے ہمیں بتاتے بھی رہتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, رائٹ, کہ وہ انفرادی مسائل ایک ایک انڈیویجول آ کے بتاتا ہے. لیکن اس وقت تو 39,000 افراد 4 مہینے میں ہو گئے نا, اب تو انفرادی مسئلہ نہ رہا. اور ساتھ ہی وہاں کی وزارت داخلہ سے کلیئر ہو گیا کہ جی اب اس وقت سعودی عرب میں جو لوگ موجود ہیں یا آئندہ جن کو روزگار فراہم کرنا ہے, پہلے ان کی ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل انکلینیشن دیکھی جائے گی. غور کریں ذرا. بالکل نہیں, یہ تو یہ بیٹنگ ہے, سیریس مسئلہ بن سکتا ہے. یہ بیٹنگ ہے. اسی طرح کے سوالات ہیں جیسے کہ نیو یارک میں اتر کر وہ 7 ممالک کے ملکوں پہ لگائے تو کتنا طوفان ہے. آپ کے سعودی عرب کے بارے میں کیا وہ چونکہ وہ امریکہ کے بارے میں بات کرو تو مزہ آتا ہے, عافیہ صدیقی کے بارے میں بات کریں گے تو مزہ آئے گا. فاطمہ کا ذکر ہم نہیں کریں گے جس کا وزارت داخلہ میں ہے. لاہور سے کال ہے جی. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم جی. السلام علیکم نصرت صاحب. جی وعلیکم السلام. جی نصرت صاحب میں ڈاکٹر عبدالحمید بول رہا ہوں لاہور سے. جی ڈاکٹر صاحب. گزارش یہ ہے کہ یہ جو لوگ ڈپورٹ ہوئے جی تو صاف ظاہر ہے ہمیں ان سے ہمدردی ہے, کیوں یہ ہمارے ملک کے لیے ارن کر رہے تھے, اپنے خاندان کے لیے یہ کما رہے تھے. لیکن اس میں گزارش یہ ہے کہ اگر کسی آجر نے 10 بندے رکھے ہیں اور اب اس کے حالات اس طرح کے ہیں کہ وہ ان میں سے 10 میں سے 7 لوگوں کو فارغ کرنا چاہتا ہے, تو ہم اس میں نہیں ڈاکٹر صاحب, لیکن یہ جو خبر سعودی گزٹ کی ہے وہ معاشی وجوہات ہرگز بیان نہیں کر رہی ہے. میں آپ کی بات بالکل سمجھ رہا ہوں. سیکیورٹی کا کہہ رہے ہیں نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں پر کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے اطمینان نہیں پایا گیا. معاشی وجوہات کا اس پوری خبر میں ڈاکٹر صاحب کوئی ذکر نہیں ہے. نہیں, اس کو ذرا کنفرم کرنا پڑے گا بھائی میرے. میں تو بھائی ڈاکٹر صاحب ان کی خبر کی, ان کے اخبار میں چھپی ہوئی خبر, ان کی وزارت داخلہ کو کوٹ کرنے والوں کی خبر, ان کے سلامتی امور کو کوٹ کر کے دینے والوں کی خبر کی بات کر رہا ہوں نا. میں نے تو خبر نہیں کی ہے, یہ میں نے تو پک کی. بات یہ ہے کہ اس کا رائٹ ہے اگر وہ نکالتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ضرور رائٹ ہے, بالکل رائٹ ہے جی, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ آجر نکالے سعودی عرب زندہ باد. جی میں بکواس کر رہا ہوں, سعودی گزٹ ٹھیک کہہ رہا ہے. چلیں جی, بڑی مہربانی. اچھا نہیں نصرت صاحب ایک اور وہ ایک دم سے دیکھو یوں آرگومنٹ نکل آتا ہے. نہیں آئی ایم شور اس میں کچھ ایسے لوگ شاید ہوں جن کے کوئی لیگل کام, پر سب تو ایسے نہیں ہوں گے نا 40,000 کے 40,000 کے جن کے کانٹریکٹ ختم ہو گئے. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات کر رہے تھے, سمجھ نہیں تو امریکہ بھی پھر جب یہ کرتا ہے تو ایک تو سعودی عرب بہت اچھا ہے, سن تو لو نا اگر آپ مجھے اجازت دو. دوسرا یہ کہ چونکہ آئل پرائسز کم ہوئی ہیں, ان کی اکانومی پہ ظاہر افیکٹ ہوا ہے, تو بہت سارے پروجیکٹس رکے ہیں. تو اب چونکہ اکانومی سلگش ہو گئی ہے تو وہ لوگ جن سے وہ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈاؤن سائزنگ ہوئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاؤن سائزنگ کی وجہ سے آ رہے ہیں,
اور ان کو میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سر سعودی گزٹ یہ نہیں کہہ رہا ہے، سعودی وزارت داخلہ یہ نہیں کہہ رہی ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں. آپ کیا کریں؟ کیونکہ ٹرمپ انوالو نہیں ہے نا، امریکہ انوالو نہیں ہے. ٹرمپ بھی یہی کہتا ہے نا کہ ہماری نوکریاں امیگرنٹس نے لے لی، ان کو اس وجہ سے نکالو. سیم آرگومنٹ. بہرحال چلیں وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجیے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ غالباً راول پنڈی سے کال ہے، جلدی سے لے لیں. السلام علیکم. لیا سے جی السلام علیکم. جی لیا سے جی. ہلو لیا سے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جناب، کیا حال؟ اللہ کا شکر ہے جی. اچھا علامہ صاحب، میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ میں ابھی علامہ نہیں ہوا جی، بیچارہ 2 ٹکے کا صاحب. ہمارے لیے تو علامہ ہے، آپ کو جو ہم سنتے ہیں تو آپ علامہ ہی. آپ فرمائیں جی. ہلو. یہ جو آپ نے ایشو اٹھایا ہوا ہے یہ بڑا اہم ایشو، ٹھیک، بڑی خوبصورت ایشو ہے. ابھی جو نیا انڈیا نے اور سعودی عرب نے معاہدہ کیا ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ اربوں خربوں ڈالرز کا انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا ہے، ٹھیک، جبکہ ہم نے انڈیا کو پڑوسی کو دشمن بنایا ہوا ہے. چلیں خیر، اس کو بھی تھوڑا سا جی وہ ایک الگ سے کہانی ہے جی. فی الوقت تو یہ ہے کہ ان کے بارے میں اور اس کے بارے میں گلمی نے یہ بھی اب ہمارے لیے ضروری ہے، یہ انڈر آبزرویشن کر لیا ہے پی ایم ہاؤس نے. وہاں سے میسج آیا ہے جو ان کو ڈیل کرتے ہیں میڈیا کو. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ابھی بھی آپ اتنا وہ پینک نہ مچائیں، ابھی بھی 26 لاکھ پاکستانی سعودی عرب میں برسر کب تک آ جائیں گے واپس؟ ارے بھائی وہ ان کا دیکھو، جو ہم نے جب اپنی بات کی ان کا پوائنٹ آف ویو دینے میں کوئی حرج نہیں. اس سے اس کا کیا تعلق ہے جو ڈیپورٹ ہوئے؟ اچھا ٹھیک ہے، ابھی بھی سارے نہیں ہوئے، کچھ ہو گئے. 26 لاکھ ابھی بھی کام کر رہے ہیں اور ان کی اطلاع کے مطابق ابھی تک 5 سے 9 ہزار پاکستانی واپس آئے ہیں. 39,000 نہیں، ان کی اطلاع کے مطابق. اچھا باقی یہ کہ پیر راشدی صاحب او پی ایف کے وزیر ہیں، وہ اگست میں گئے تھے کہ یہ اجرتیں وغیرہ دی جائیں. اب یہ پیر بگاڑا صاحب کے بھائی ہیں، وہ انہیں تو خدمت کروانی ہوتی ہے، انہوں نے کبھی خدمت کروانے کو سانگڑ میں معاوضہ نہیں دیا، وہ جا کے کیا نیگوشیٹ کریں گے. بہرحال ان کا پوائنٹ آف ویو تو دے دیا. راول پنڈی سے کال ہے جی. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ضیاء الحق بول رہا ہوں جی راول پنڈی سے. جی ضیاء الحق صاحب، میں یہ کہوں گا کہ جس وقت راحیل شریف کی بات آئی جانے کی سعودیہ کی، یا جس طرح بھی انہوں نے آپٹ کرنا تھا، تو سارا میڈیا بشمول میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں، شاید اس میں آپ بھی شامل ہیں، سب نے مخالفت کی، سب نے جناب رونا دھونا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہو گیا. آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر جنرل راحیل شریف صاحب کو وہاں جانے دیا جاتا، لیکن سعودی عرب نے تو ابھی خود فیصلہ نہیں کیا وہ انہوں نے کیسے بنانی ہے، آپ کا خیال ہے اس کی سزا دی جا رہی ہے کہ راحیل شریف؟ یہ تو 4 مہینے سے ہو رہا ہے. کس نے روکا تھا نصرت صاحب راحیل شریف صاحب کو؟ قوم کو کوئی تھوڑا صبر کا، کوئی میڈیا کو کوئی صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. میڈیا کو بالکل. اور یہ اچھا جی، میں میڈیا کی طرف سے اگر میرے ان پاکستانی بھائیوں کا روزگار بچتا ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ جنرل راحیل شریف صاحب کو جلد از جلد سعودی عرب جو پرپوز کر رہا ہے فوج، اگر اس نے بننا ہے. نصرت صاحب آپ نے منع کیا تھا راحیل شریف صاحب کو جانے سے، کیا بات کرتے ہیں؟ ان کی اپنی ابھی حکومت نے کو پلان فائنلائز کیا اور جنرل صاحب نے خود شرائط عائد کی ہیں جو ان ہاں جی جو بالکل ان کے ترجمانہ کی ٹیلی ویژن پہ بتائی تھی. جی ایک سعودیہ سے کال ہے، چونکہ اور بھی موضوعات ہم نے یار وہ فائنل نہیں کر پاتے. السلام علیکم جی. سعودیہ سے کال. ہلو السلام علیکم. ملتان سے چلے کال آخری لے لیں اس موضوع پر. السلام علیکم جی. ہلو جی السلام علیکم جی. سر میں غضنفر ملتان سے بات کر رہا ہوں. سر جی آپ نے سر ایک بڑے ہاٹ ایشو کی طرف جو ہے یہ توجہ مبذول کروائی ہے صاحب. میں آپ کا انتہائی ممنون اور مشکور ہوں. اب گورنمنٹ آف پاکستان کی تو صورت یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ یہ تو سعودی حکمرانوں کے ہمارے حکمران تلوے چاٹ رہے ہیں. اب 39,000 لوگوں کا ڈی پورٹ ہو جانا. بھائی اب یہ تلوے اور یہ ڈی پورٹ اور فلانا یہ ذرا سخت الفاظ ہوتے ہیں. میرا تو یہ ہے کہ حکومت تو تلوے چاٹ رہی ہوگی یا نہیں، میڈیا کیا کر رہا تھا؟ نہیں میڈیا کیا ہمیں یہ احساس ہوا کہ میرے 39,000 پاکستانی
मेरे मुल्क आ गए हैं अपना रोजगार छोड़ के, क्या मैंने रिपोर्ट किया? मैं हुकूमत की बात तो बाद में करूंगा ना, पहले तो मैं अपना गिरेबान 5,000 भी देखूंगा होने सर। मैं तो पहले अपना गिरेबान देखूंगा कि ये इतनी कि मेरे मुल्क में जहां पर रोजगार के जराए ऑलरेडी महदूद तर हो रहे हैं, वहां पर इन लोगों को डिपोर्ट करके भेज दिया गया। बहरहाल अब मैं दूसरी बात करना चाहता हूं, इसी तरह होता है जो मैं आपको बारहा कहता रहता हूं, वो शेर मैंने सुनाया था, वक्त करता है नहीं जी परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। डेफिनेटली ये वहां पे अब उन्होंने जो बात की है उनको अंदाजा नहीं हुआ, ये बड़ी एक्सप्लोसिव आगे वाकया होने वाला है। उन्होंने तो एक जनरल ह्यूमन टर्म्स में बात की है, लेकिन सुनो उन्होंने पहले क्या कहा। मैं नादरा कार्ड के ऊपर खास बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये पूरे लोगों को डिसइनफ्रेंचाइज किया जा रहा है। कराची के अंदर लोगों को जान के नादरा कार्ड्स नहीं दिए जा रहे, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो पश्तून हो, चाहे वो और कम्युनिटीज हो, सबका हक है, सबका हक है। उर्दू बोलने वाले हो, सबका हक है, मुहाजिर हो, सबका हक है कि उनको एक नादरा कार्ड मिले। अगर वो कार्ड नहीं मिलेगा वो वोट नहीं दे सकते, वोट नहीं दे सकते उनकी आवाज़ ख़त्म हो जाती है, और वो उनका इंसानी हक है, ह्यूमन राइट है। अच्छा, अब ये इमरान भाई को उनके मकामी लोगों ने गुमराह कर दिया। उन्होंने पहले नादरा का कार्ड मांगा बंगाली, बाद में पश्तून, फिर किसी ने कान में कहा सर उर्दू बोलने वालों, उन्होंने कहा हाँ और उर्दू बोलने वाले भी। अरे भाई सीधी सी बात है, इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं, मैं सीरियसली कह रहा हूं, बात तो उनकी बिल्कुल इंसानी बुनियादों पर बैन अक़वामी असूलों के मुताबिक जो शख्स कराची में गुज़श्ता 30, 35, 40, मैं कहता हूं कि 15 साल से भी वहां रह रहा है, उसका रोजगार वहां है, उसका हक है कि उसको कराची का शहरी माना जाए। एब्सोल्युटली। और उसको ये बाकायदा गारंटी दे वो शख्स कि अब वो कराची का शहरी है, ना वो कहीं और शनाख्ती कार्ड बनवाएगा, ना कहीं और वोट देगा, और अगर वो बंगालियों की तरह स्नीक इन कर गया है तो देन जैसे अगर पाकिस्तानियों को वो कहते हैं कि आप ओथ लीजिए, कोई इस तरह का रास्ता निकालें। अब इसमें जो नए हकायक आने हैं, अब बंगालियों को नादरा कार्ड मिले तो वो इमरान इस्माइल को तो वो देंगे वोट, वो सही किया भाई ने, वो इमरान भाई को इतना कॉन्स्टिट्यूंसी बना रहे थे आज। लेकिन ब्रॉडली जो बात इमरान खान साहब कर रहे हैं, इनको इसको ज्यादा इंसानी तनाजुर में पेश करना चाहिए डेफिनेटली। अब ताकि अभी से बात हो तो लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो कि भाई कराची में जो भी रह के वहां कमा रहा है वो कराची का शहरी है, वो भी अपने आप को कराची का ब्रेक का कह रहे हैं। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, मेरा ट्विटर हैंडल है _Pakistan_। अच्छा देखो गुलमीने, मैं फोरवॉर्न कर रहा हूं कि मर्दम शुमारी के लिए आप एक वाज़ेह पॉलिसी बनाएं और अपने बाहमी इख्तलाफात को एक तरफ रखते हुए, इमरान खान साहब हों, बिलावल भुट्टो हों, नवाज शरीफ साहब हों, और जितने भी ये MQM के नए आ रहे हैं, बलूचिस्तान की जमातें हों, और बलूचिस्तान की जमातें, क्योंकि देखिए फिर वही मसला हो रहा है। अब ये कितना पुराना इशू चल रहा है जी, फाटा वाला। जी जी बहुत पुराना नुस्खा, सब तो कब जब हुकूमत की अपनी बनाई हुई कमेटी ने फैसला कर दिया कि जी शुड बी मर्ज्ड इन KPK, तो मुखालिफत कहां से आई? अपनी ही सॉलिड अलाइज दोनों, महमूद खान अचकज़ई साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब। ठीक है जी। अब बलूचिस्तान में कराची का किस्सा तो अलग से है ही, बलूचिस्तान में किस्सा क्या है कि हासिल बजिंजो साहब अभी से उन्होंने शोर मचाना, कहा हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उन्होंने कहा था चैलेंज कर देंगे। अच्छा भाई, लीगल आप हुकूमत में हैं, काबीना में हैं, नवाज शरीफ साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब, हासिल बजिंजो साहब, एक पूरा दिन इकट्ठे बैठे रहो भाई, हल निकालो, तो फॉर्मूला निकालो इसको, यानी व्हाई आर यू टर्निंग इट टू, आप इस तरह करोगे। बहरहाल हमने कल उठाया, देखा, बहुत फोन कॉल आए। असफंद यार वली, इनकी जमात हरगिज धरने वरने तो वो करते नहीं थे।
अब उन्होंने जो तुमने अपने इंट्रो में दिया, उन्होंने भी कह दिया कि हमने आज सुबह जो वो सवाल हमने कल इस मसले को उठाया था और लोगों के अभी तक वो उस पे आते रहे, तो आपने जो पोल डाला उसका वो बताइए क्या है? पोल था कि क्या फाटा को मर्ज कर देना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा में, यस नो आस्क पीपल ऑफ फाटा 3 ऑप्शन दी थी। 56% लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल करना चाहिए, 6% लोगों ने कहा कि नहीं करना चाहिए और 38% लोगों ने कहा कि फाटा के लोगों से पूछा जाए। तो ये मेरा भी सवाल ये है ना नुसरत साहब, वहाँ कोई ऐसा रेफरेंडम या कोई ऐसी चीज नहीं करवाई जा सकती जिससे ये सवाल डाला जाए? आखिर ब्रिटेन में भी तो होता है, स्कॉटलैंड की आज़ादी पे भी हुआ था। बहुत सारे इश्यूज हैं जो इंजमाम के हक में हैं। वो ये कहते हैं कि साहब आपने रियासत कल्लात से पूछा था, वहाँ रेफरेंडम हुआ क्या? तो बहावलपुर नहीं, गलत, अच्छा जी चले बहावलपुर की रियासत से पूछा था। अब पूछ लोगों से, अब फाटा के लोगों से तो आप पूछ लें। अब उनका ये जो कमेटी बनी है, इनकी जो रिपोर्ट है, हुकूमत की कमेटी में फाटा के कौन से लोग मौजूद हैं नुसरत साहब? भाई यही अचकज़ई साहब की पोजीशन बिल्कुल, हमें किसी ने यही ट्वीट करके भी आज कहा। लेकिन साथ ही रिजल्ट भी क्या आ रहा है? अब हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है कहना कि जी ये जो 56% हाँ में जवाब दे रहे हैं, ये तो हमारे व्यूअर्स हैं, इनमें से कितने लोगों का ताल्लुक बिल्कुल इन 56% का फाटा से है? वैसे भी ये इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे प्रोग्राम के व्यूअर्स है, बिल्कुल ये कोई रिप्रेजेंटेटिव सर्वे नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो रेफरेंडम वाली बात है, दूसरा ऑप्शन मौलाना फजलुर रहमान बुनियादी तौर पर उसकी बात कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान बुनियादी तौर पर रेफरेंडम की बात कर रहे हैं। अब महमूद खान अचकज़ई साहब की भी कॉन्स्टिट्यूंसी है पश्तून नेशनलिज्म, असफंदियार वली खान साहब की भी कॉन्स्टिट्यूंसी पश्तून नेशनलिज्म। अब 2 पश्तून नेशनलिस्ट, एक साहब कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता अचकज़ई साहब, दूसरे साहब कहते हैं कि साहब नहीं होगा तो वरना धरना होगा, वरना होगा। ठीक है ना? अच्छा, हम जो सहाफ़ी होते हैं, हमने कभी ट्राइबल एरिया कैसे जा सकते हैं नुसरत साहब? जी नहीं तो ठीक है ना जी, तो ठीक है, वहाँ पे जो होता है तो होता रहे। हाँ, 1 करोड़ की आबादी बनती है कबायली लोगों की, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? नहीं, बिल्कुल। और हम यहाँ पे बैठे हुए, मैं अपनी सारी जिंदगी जर्नलिज्म की नजर करने के बाद ये कहने की पोजीशन में नहीं हूँ कि इन 2 पश्तून नेशनलिस्टों में से किसकी पोजीशन, क्या अचकज़ई दुरुस्त कह रहे हैं या असफंदियार? हम वहाँ जाके लोगों से बात करेंगे तो ये इस पे कोई ओपिनियन फॉर्म कर सकेंगे ना, तो वो फिर उसमें बात आ जाएगी, वो जो सेकंड ऑप्शन भी है, तो फिर मौलाना फजलुर रहमान की बात आएगी कि ये रेफरेंडम करवा लें। आई गेस ही इज राइट, देन क्या कह सकते हैं? I mean, अगर if that is the way to do it, then that is, तो ये इश्यूज हैं। बहरहाल हमें मेरा इस पे मजीद नुसरत साहब जरूर करेंगे क्योंकि ये आगे इशू होगा। बहरहाल हमारे आज का प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।